وزیر اعلیٰ بلوچستان اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں، وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ صوبوں کے وفاق کے متعلقہ ہیں جو پینڈنگ معاملات ہیں انہیں ڈسکس کیا جائے، انہیں حل کرنے کی کوشش کی جائے کہ صوبوں کے معاملات بجائے اس کے کہ صوبے چل کے ہمارے پاس آئیں، صوبوں کے پاس جا کے ان کے مسائل سنے جائیں، دیکھے جائیں اور انہیں حل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور یہ میری وزٹ اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ پاکستان 4 صوبوں اور 2 اکائیوں کی ایک فیڈریشن ہے، اور اس وقت مرکز میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، اور اسی طرح 2 صوبوں میں بھی تحریک انصاف کی حکومت ہے، اور بلوچستان میں جیسے کہا گیا کہ کولیشن پارٹنر ہے بلوچستان کی حکومت ہماری، مرکز میں بھی وہ ہمارے کولیشن پارٹنر ہیں اور صوبے میں ہم ان کے کولیشن پارٹنر ہیں۔ لیکن اس سے بالاتر ہو کے میں نے سندھ کو بھی وزٹ کیا، سندھ کے چیف منسٹر صاحب کو بھی ملا، سندھ کے کنسرن سنے بھی اور دیانتداری سے انہیں ایڈریس کرنے کی ہم کوشش بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ آج مسائل حل بھی ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی جو صوبوں کے حقوق ہیں اس پہ بھی بات ہوئی ہے، جو صوبوں کے مسائل ہیں اس پہ بھی بات ہوئی ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس پہ جیسے جام صاحب نے فرمایا کہ ورکنگ گروپس بھی ہم نے بنا دی ہیں، کمیٹیز بھی بنا دی ہیں، اور ٹائم لیمٹ بھی کی ہے۔ کمیٹیز اپنی ریکمنڈیشنز دیں اور ہم جلد از جلد فیصلے کر سکیں۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک مثبت تبدیلی آئے گی۔ حکومتیں اس سے پہلے بھی موجود تھیں، مرکز اور صوبوں میں ایک حکومت بھی موجود تھی، لیکن ہم بڑی خوش دلی کے ساتھ پاکستان کی بقا، پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی خوشحالی، اس کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، چاہے وہ اپوزیشن میں ہوں، تمام صوبوں کو چاہے وہ اپوزیشن میں ہوں، ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں۔ تو ابتدائی طور پہ ایک پرنسپل ڈیسیژن تو ہم نے یہ بھی کیا ہے، جیسے کہ وزارت پیٹرولیم میں 2 شعبے ہیں مین، تو ایک مین شعبہ ایکسپلوریشن کا ہے، ڈرلنگ کا ہے، اور ہمارے پاس 2 ڈرلنگ کمپنیز ہیں، جیسے کہ آپ کے علم میں OGDCL اور PLL، اور یہ کمپنیز ایکٹ کے تحت چلتی ہیں، ان کے بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں۔ اسی طرح گیس کمپنیز ہیں، ڈسٹریبیوشن کمپنیز، جس میں SNGPL ہے، سوئی سدرن گیس پائپ لائن ہے۔ تو ایک پرنسپل ڈیسیژن ہمارا یہ بھی ہے کہ تمام کمپنی جو کہ وزارت پیٹرولیم کے اندر کام کر رہی ہیں، ان تمام کمپنیز کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں ایکول ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے تمام صوبوں کی۔ جیسے بلوچستان میں مین ایکسپلوریشن ہوتی ہے، OGDCL کام کر رہی ہے، PPL کام کر رہی ہے، باقی پرائیویٹ کمپنیز کام کر رہی ہیں، لیکن ہمارے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں وہ پراپر نمائندگی بلوچستان کی نہیں۔ تو ہم نے ریکنسٹیٹیوٹ کرنے ہیں بورڈ، ان بورڈز میں جو کہ انڈر پروسیس ہیں۔ ایک ہمارا پرنسپل ڈیسیژن ہے، ہماری حکومت کا پرنسپل ڈیسیژن ہے کہ تمام بورڈز میں صوبوں کی ریپرزنٹیشن بھی ہوگی، اور یہ ریپرزنٹیشن 2 حوالوں سے، ایک تو گورنمنٹ کے حوالے سے کہ جیسے گورنمنٹ آف بلوچستان اپنا ایک ریپ دے گی، چاہے وہ چیف سیکرٹری ہو سکتے ہیں، انرجی سیکرٹری ہو سکتے ہیں، یا جو بھی جس لیول کی نمائندگی پروونشل گورنمنٹ چاہیں گی، اور ایک پرائیویٹ سیکٹر سے بھی کہ پیورلی پروفیشنل اور پرائیویٹ سیکٹر سے، کہ کم از کم اس حوالے سے 2 نومینیشنز، 2 ریپرزنٹیشنز ہو جائیں گی۔ اگر سوئی سدن ہے تو اس میں بھی بلوچستان کی ریپرزنٹیشن 2 حوالوں سے، اگر OGDCL ہے، PPL ہے تو اس میں بھی ریپرزنٹیشن اس حوالے سے۔ تو یہ ایک
پیش رفت, ایک گڈ ول جیسچر, اور پھر یہ ایک آپ کا رائٹ بھی کہ آپ کے معاملات میں آپ کی نمائندگی ہونی چاہیے جہاں کے اداروں میں بیٹھ کے فیصلے ہوتے ہیں. اور اسی طرح سی سی آئی کا بھی یہ فیصلہ ہے کہ تمام صوبے اپنی کمپنیز بنائیں گے, ایکسپلوریشن کمپنیز بنائیں گے, اور انہیں بلاکس آفر کیے جائیں گے کہ وہ اپنی ایکسپلوریشن بھی کریں, صوبے بھی کریں. تو ہماری گورنمنٹ نے آتے ہوئے سب سے پہلے لکی بلاک, ہمارا ایک کے پی میں بلاک تھا, وہ ہم نے کے پی او جی سی ایل کو دیا کہ آپ اس کی ایکسپلوریشن کریں. ہم نے سندھ کو بھی آفر کیا, ہم بلوچستان کو بھی آفر کر رہے ہیں, اور جام صاحب نے کہا ایک سے کام نہیں چلے گا, 3 ہونے چاہیے. تو ہم نے کہا کہ ضرور انشاءاللہ تعالی آپ کی اس خواہش کا بھی احترام کیا جائے گا. ہم کوشش کریں گے کہ مل جل کے کام کرنا ہے, پاکستان کے لیے کام کرنا ہے, صوبوں کے لیے کام کرنا ہے, اور وہ صوبے جہاں احساس سے محرومی زیادہ پایا جاتا ہے انہیں ہم نے زیادہ اہمیت دینی ہے. تو انشاءاللہ تعالی اس پہ بھی کام ہوگا. سوئی گیس کمپنی, جیسے کہ کہا بھی گیا, میٹنگ میں بھی بڑا کھل کے ڈسکس ہوا کہ جن ایریاز میں سردی زیادہ پڑتی ہے اور سسٹم نیٹ ورک موجود ہے ہمارا, اس پہ بھی بات ہوئی کہ افورڈیبل کم ہے گیس, اور اس میں بہت سارے لوگ, مور دین میرا خیال ہے 70% لوگ پاورٹی لائن سے بلو زندگی گزار رہے ہیں. تو ان کے لیے بھی ایک ڈسکشن ہوئی کہ ان کے لیے بھی ایک فلیٹ ریٹ ہم کر دیں, منیمم فلیٹ ریٹ کر دیں. تو یہ چیز بھی ڈسکس ہوئی کہ تاکہ ایک عام آدمی کو بھی یہ سہولت ہم فراہم کر سکیں. تو بہت ساری چیزوں پہ مثبت ڈسکشن ہوئی ہے, اور انشاءاللہ تعالی یہ پہلی وزٹ ہے, آخری نہیں ہوگی. انشاءاللہ رابطے رہیں گے, ہم بھی بلوچستان آئیں گے, آپ بھی اسلام آباد آئیں گے, جو بھی ایشوز ہوں گے صوبے کے مل بیٹھ کے حل کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہی میری بھی چند گزارشات تھیں. بہت بہت شکریہ. پٹرول اور گیس کے حوالے سے جو قیمتیں بڑھی ہیں, جی, پی ٹی آئی جب اقتدار میں نہیں تھی وہ کہتی تھی کہ پٹرول کی قیمت اتنی ہے, باقی جو ہے وہ صاحب اقتدار لے کے جا رہا ہے. اب آپ نے قیمتیں بھی بڑھا رہی ہیں, تو وہ پیسے اب کہاں جا رہے ہیں, کس میں تقسیم ہو رہے ہیں؟ اچھا, اس میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے 5 سالوں میں حکومت کہتی ہے ہم نے گیس کی پرائسز نہیں بڑھائی, اور وہ پرائسز نہ بڑھانے کی وجہ سے دونوں گیس کمپنیز مہنگی گیس لے کے سستی گیس دے رہی تھی, اور یہ دونوں گیس کمپنیز 154 ارب کے خسارے میں چلی گئی تھی. اور ان گیس کمپنیز کو زندہ رکھنے کے لیے اور سہولت فراہم کرنے کے لیے ہمیں یہ قیمتیں بڑھانی پڑیں, جو کہ اب بھی اگر آپ دیکھیں کہ جو ایل این جی آ رہی ہے, جو ایران پاکستان گیس پائپ لائن میں جو ریٹس کا تعین ہوا ہے, جو ترکمانستان, افغانستان, پاکستان, انڈیا گیس پائپ لائنز کا جن کا تعین ہوا ہے, اور جو قطر سے جو ہم گیس ایل این جی منگوا رہے ہیں, ریلیٹیولی اب بھی سستی گیس فراہم کی جا رہی ہے. تو ہماری پوری کوشش ہے کہ ڈومیسٹک سیکٹر, کمرشل سیکٹر, اور پھر بلوچستان میں انفارچونیٹلی انڈسٹریل سیکٹر نہیں ہے, کہ انڈسٹریل سیکٹر, اور وہ انڈسٹریل سیکٹر جسے زیرو ریٹڈ انڈسٹریل سیکٹر کہتے ہیں, جو ایکسپورٹ اورینٹڈ سیکٹر ہے, کہ انہیں بھی گیس سپلائی معطل نہ ہو, انہیں بھی یقیناً اس کی سپلائی ملے, اور ان سیکٹرز کو بھی زیرو اورینٹڈ جو کہ ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹریز ہیں, سندھ میں تو خیر ان کی اپنی گیس ہے, پنجاب کے اندر بھی انہیں برابر میں لانے کے لیے 25 بلین کی ہم نے سبسڈی دی ہے. تو اب بھی ریلیٹیولی یہ گیس سستی ہے. اچھا سر, آپ سب علاقوں کا ذکر کیا, جی سب علاقوں کا, جی جی, جس میں گلستان کی سب سے سخت علاقہ زیارت ہے, اور تاریخی حوالے سے بھی ان کی ایک پہچان ہے, سنوبر کے حوالے سے بھی ان کی پہچان ہے, لیکن وہاں پہ بھی گیس نہ ہونے کے برابر ہے, بلکہ وہاں ان کے ساتھ جو ہے سنجاوی وغیرہ جو علاقے ہیں وہاں پہ بھی اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ لیکن جی اس کے بعد سی ایم صاحب کے ساتھ میٹنگ کے بعد ہم نے کمپنی کے ساتھ میٹنگ رکھی ہے, اپنے جتنے بھی لوکل ریپرزنٹیٹیوز ریکویسٹ کی ہے, چاہے ان کا تعلق زیارت سے ہو, چاہے کوئٹہ سے ہو, جو بھی اویلیبل کوئٹہ میں ہیں, ان کے ساتھ ہم نے میٹنگ کرنی ہے, اور جہاں جہاں انہیں پرابلمز آ رہے ہیں, مزید کہیں ہم نے انہیں لائنز فراہم کرنی ہے,
लोग गैस प्रेशर का प्रॉब्लम वो रिजॉल्व करना है। जहाँ जहाँ लोग आइडेंटिफाई करेंगे तो आने का मकसद एक ये भी था कि लोगों को मिलकर उनके प्रॉब्लम जानने और फिर मुतलका लोगों के साथ बैठाना और वो प्रॉब्लम रिजॉल्व करने। इंशाल्लाह ताला वो इशू सुनेंगे भी और उसे रिजॉल्व करने की कोशिश। पेट्रोलियम कब आ रहे हैं, पाकिस्तान का दौरा का कब है, और दूसरा उनके अलावा मजीद किन ममालिक ने इंटरेस्ट जाहिर किया है इन दोनों शोबों में, पेट्रोलियम का कब आएंगे? सऊदी मिनिस्टर कल तो गवादर आ रहे हैं, उनके एनर्जी मिनिस्टर, और गवादर देखने आ रहे हैं, उसकी डेवलपमेंट देखने आ रहे हैं, और मेरे ख्याल में जो एरिया उनकी रिफाइनरी के लिए एलोकेट किया गया वो देखने आ रहे हैं। और इसके बाद उम्मीद ये है कि अगले माह सऊदी क्राउन प्रिंस की विज़िट मुतवक्को है, और उस विज़िट में उम्मीद है कि जो MOU प्रपोज MOU है जिसे वफाकी काबीना ने जिसकी मंजूरी भी दे दी है और जिसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट की कंसेंट भी शामिल है, तो इंशाअल्लाह ताला उस MOU पे एग्रीमेंट भी होगा और बहुत जल्दी बलूचिस्तान के अंदर गवादर के अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट एक रिफाइनरी उसका संग बुनियाद रखा जाए। चाइना ने सऊदीया की सीपैक में आमद पे कंसर्न शो की, इसके साथ साथ प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जानिब से भी कुछ कंसर्न शो किए गए हैं। फेडरल गवर्नमेंट उनको कैसे देख रही है और उनको हल करने के लिए क्या स्टेप्स लिए गए? कोई ऐसा चाइनीज के भी कोई कंसर्न सऊदीज की आमद पे नहीं है, और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के कंसर्न हैं जो कि होने चाहिए, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी कॉन्फिडेंस में लिया गया है, ऑन बोर्ड है प्रोविंशियल गवर्नमेंट, और उनके कंसर्न भी इंशाअल्लाह ताला एड्रेस हो। खान साहब, आपने बात की बलूचिस्तान की मजलूमी के खात्मे की बात की, जो बलूचिस्तान में इस टाइम 60 से 70% इलाके गैस से महरूम है, और दूसरी जानब वफाकी हुकूमत इस टाइम क्या सब्सिडी देने जा रही है गैस की मद में बलूचिस्तान को? लेकिन जी इस वक्त यकीनन आपका बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन है कि बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और आबादी के लिहाज से सबसे छोटा सूबा, और जो आबादियाँ हैं वो भी दूर दराज हैं और स्कैटर्ड आबादियाँ हैं। जो आबादियाँ करीब करीब थीं जैसे कोयटा, कलात, ज़ियारत, जिन शहरों का हवाला दिया जा रहा है, यहाँ तो गैस नेटवर्क दिया गया है, और जो दूर दराज आबादियाँ उनके लिए LPG मिक्स, और उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ तकरीबन 26, 28, 30 LPG मिक्स के प्रोजेक्ट्स प्लांट्स जो हैं वो अंडर प्रोसेस हैं। उनके लिए 26 प्लांट्स के लिए तो लैंड भी एक्वायर कर ली गई है और वो टेंडरिंग प्रोसेस में है। तो उन आबादियों को इंशाअल्लाह ताला 14 बिलियन रुपीस इस पर